بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. یہ کسی بھی روز اچانک ڈھس سے ختم ہو جائیں گے. صرف 4 دن باقی ہیں. 4 دن باقی ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنے میں, اور اس کے بعد تو مذاکرات کی اس تام جھام کی شاید ضرورت بھی نہ رہے, بالکل بھی نہ رہے. بلکہ کل رات کو تو سینیٹر عرفان صدیقی نے اشارہ دیا تھا نا کہ پی ٹی آئی کے مطالبات بہت بڑے ہیں, وہ ہماری مجبوریوں کو سمجھتے ہیں. پی ٹی آئی کے مطالبات میں جہاں گنجائش نکلے گی وہاں حکومت ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی. اب ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی انکشاف کر دیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے, وہ طاقتور حلقوں سے بات چیت چاہتی ہے, اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. دوسرے لفظوں میں وہ قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی ہمارے ذریعے صرف اسٹیبلشمنٹ کی چوکھٹ پہ ناک رگڑنے کا ایک موقع حاصل کرنا چاہتی ہے. لیکن چونکہ اب ہم خود بڑے مجبور ہیں, لہٰذا اس وقت پی ٹی آئی کو یہ سہولت فراہم نہیں کر سکتے. تو ابھی عرفان صدیقی کے اس اعلان کی بازگشت بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ عمران خان نے جیل سے اپنا ویڈیو ایک جاری کر دیا. آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ قیدی نمبر 804 کا ویڈیو پیغام جیل سے باہر کیسے آیا, کس نے یہ سہولت فراہم کی. آپ خاطر جمع رکھیں, پاکستان میں کسی نے عمران خان کو یہ سہولت نہیں فراہم کی. یہ کارنامہ امریکہ میں بیٹھے سی آئی اے کے ایجنٹ جبران الیاس کا ہے. جس طرح جال سازی کے ذریعے وہ عمران خان کے نام سے غیر ملکی جرائد اور اخبارات میں مضمون اور کالم لکھا کرتا تھا, اب اسی طرح اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں عمران خان حکومت سے ہونے والے مذاکرات کو ڈھونگ اور فوجی عدالتوں کے فیصلے کو انصاف کا قاتل قرار دے دیا. تو ایک بار پھر 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے رہا ہے. دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے بنی گالا کی ڈیل آفر کی گئی, لیکن اس نے انکار کر دیا. اب وہ اپنے کارکنوں کو یقین دلا رہا ہے کہ جب تک اس کے ورکرز جیلوں سے رہا نہیں ہو جاتے, جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا, تب تک وہ اپنی رہائی کی کوئی بات ہی نہیں کرے گا. کسی غیر ملکی دباؤ یا کسی اندرونی ڈیل کے ذریعے نہیں, بلکہ عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں باہر آئے گا. تو اب آپ ہی بتائیں نا کہ جبران الیاس کی اس حرکت کے بعد کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کوئی نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جبران الیاس کے سامنے بیرسٹر گوہر عمر ایوب اور اسد کیسر کی اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے. پی ٹی آئی کی قیادت کیا جبران الیاس اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم کے سامنے بے بس نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کا عام ورکر کیا جبران الیاس کے دیے ملک دشمن بیانیے کا اسیر نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کے سارے قائدین اس قدر بے اختیار ہیں کہ اب تو ان کے ورکرز بھی ان کی عزت نہیں کرتے ہیں. اسد کیسر, شبلی فراز کی وفاداری کو تو اب ہر کارکن مشکوک سمجھتا ہی ہے نا. تو پھر ان غداروں نے کل کلا اگر حکومت سے کوئی معاہدہ کر لیا تو پی ٹی آئی کیسے اس معاہدے کو قبول کرے گی؟ کیا جبران الیاسی قیادت میں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اپنی جماعت کو اس معاہدے پہ عمل درآمد کی اجازت دے گا؟ بالکل نہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بیرون ملک سے آپریٹ ہوتا ہے. ان کو بیانیہ بھی وہی دیتے ہیں جن کے یہ غلام ہیں. پاکستان کی دشمن طاقتیں اس بیانیے کو ترتیب دینے میں ان کی معاونت کرتی ہیں, انہیں ڈالر سے نوازتی ہیں. باہر بیٹھے تمام بھگوڑے اس بیانیے کو آگے بڑھا کر دیار غیر میں اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں. پاکستان میں پی ٹی آئی کی تنخواہ یافتہ یوٹیوبرز ڈالرز کی خاطر اس غیر ملکی ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں. تو میرا تو میاں شہباز شریف کو مشورہ ہے کہ اگر غیر ملکی طاقتوں کے ان موروں کے سامنے اتنے ہی آپ بے بس ہیں سرکار, تو پھر اسد کیسر اور عمر ایوب کو چھوڑ دیں, سیدھا جبران الیاس سے بات کر لیں, اس سے پوچھ لیں کہ بھائی بتاؤ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بھائی اس سے بڑا کیا سنگین مذاق اور ہو سکتا ہے کہ جبران الیاس کل کے ایسے ہی کئی ویڈیوز کے ذریعے قومی راز بھی افشاں کر دے جو بطور وزیر اعظم عمران خان کے علم میں تھے. پھر آپ دنیا کو بتاتے رہیں کہ یہ ویڈیو تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنائی گئی ہے. اصل بات ہے بیانیہ. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت کے پاس اس فتنے کے سدباب کے لیے کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں. یہ تو مذاکرات کے ایشو پہ بھی بری طرح تقسیم کا شکار ہے. نہ تو مذاکرات کے حامی وزراء کو پتہ کہ مذاکرات کی ضرورت کیوں ہے, اور نہ ہی مخالفت کرنے والے دلیل سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مذاکرات کی مخالفت کیوں ضروری سمجھتے ہیں. تو شہباز شریف سے زیادہ تو علیم ان گنڈا پور کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہے. کم از کم وہ وفاقی حکومت سے جواب تو طلب کر رہا ہے نا کہ ڈی چوک پر اس کے کارکنوں پہ لاٹھی چارج کیوں ہوا, گولی کیوں چلائی, شیلنگ کیوں کی. لیکن کل جب اس کے اپنے نو منتخب بلدیاتی نمائندے سڑکوں پہ احتجاج کے لیے نکلے تو اس نے جس صفاقی کا مظاہرہ کیا
اس کی تو کسی بھی جمہوری حکومت سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی نا. اس نے انتہائی بے رحمی سے ڈنڈا چلایا, احتجاج کو کچل دیا اور آن کی آن میں مظاہرین سے سڑک خالی کروا لی. تو میں ناظرین سے پوچھتا ہوں کہ آیا آپ نے علی مین گنڈا پور کی اس بدماشی کو ٹی وی اسکرین سے ملاحظہ کیا؟ کیا کسی وفاقی وزیر نے ایک جمہوری حکومت کے اس غیر جمہوری رویے کی مذمت کی؟ کیا کسی صحافی نے علی امین گنڈا پور سے یہ سوال کیا کہ اب آپ کس منہ سے پوچھیں گے گولی کیوں چلائی؟ یہ انتشاری ٹولہ اتنی ہٹ درمی سے جھوٹ بولتا ہے کہ سچ کو ہمت نہیں ہوتی سامنے آنے کی. پارا چنار کے عوام 2 ماہ تک اپنے علاقے میں محصور رہے. اس ظلم پر جبران الیاس اور اس کا پورا سوشل میڈیا بریگیڈ خاموش رہا. فوجی عدالتوں پر تنقید کرنے والے کسی صحافی نے گنڈا پور سے سوال کیا کہ اس ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ کہاں ہیں وہ یوٹیوبرز جو عمران خان کے سیل کی لائٹ بند ہونے پہ آسمان سر اٹھا لیتے ہیں؟ امن جرگے کے مائدین نے اپنی مدد آپ کے تحت فریقین میں معاہدہ کروا دیا. صوبائی ایپیکس کمیٹی میں شامل قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس امن جرگے کو بھرپور سپورٹ کیا. صوبائی حکومت کی بے حسی، بے اعتنائی، غفلت اور لاپرواہی کے باوجود امن جرگے نے اداروں کی معاونت سے پارا چنار میں امن کی راہ ہموار کر لی. تو پارا چنار میں امن و امان کے مسئلے پہ مجلس وحدت المسلمین لاہور اور کراچی میں کئی روز تک دھرنا دیے بیٹھے رہی. اس دوران دونوں شہروں کے عوام سارا دن ٹریفک جام کا عذاب جھیلتے رہے لیکن چپ رہے. صوبائی حکومتیں بھی خاموش رہیں. لیکن جس صوبے کا یہ ایشو تھا وہاں ان مظاہرے کرنے کی توفیق نہیں ہے. گنڈا پور کے خوف کا عالم یہ ہے کہ اس کے اتحادی جماعت کو پشاور میں دھرنا دینے کی ہمت نہیں ہوئی ہے. حکومت ان بنیادی ایشوز کو یوں ہی سرسری انداز میں ڈیل کرتی رہی. اس انتشاری ٹولے کے فساد کو اس کا جمہوری حق کہتی رہے. فوج کے خلاف منظم پروپیگنڈا کو عوامی غم و غصے کا نتیجہ سمجھتی رہی. آرمی چیف جنرل آصف منیر کے اقدامات کی مخالفت کرنے والوں کو جواب دینے کے بجائے حکومت چپ رہے. سول نافرمانی کی تحریک چلانے والوں کا گربان نہ پکڑ سکے تو مجھے نہیں لگتا کہ اڑان پاکستان کے اہداف کو حاصل کر پائے گی. پاکستان میں اڑان بھرنے کی مکمل صلاحیت تو موجود ہے لیکن اس کے لیے سیاسی افراتفری کا خاتمہ بھی ضروری ہے. عمران خان کو مساق معیشت کی دعوت دینے کا نتیجہ پہلے بھی کچھ نہیں نکلا تھا, اب بھی سے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے. بہتر ہے شہباز شریف اب اپنی باری ختم کریں کسی طرف سے بھی, اور جو اسلام آباد میں بازگشت ہے قومی حکومت, تو پھر شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ قومی حکومت بنوا دیں کیونکہ خود تو وہ ڈیلیور نہیں کر سک رہے اور ان کی ڈیلیوری ہم سب کے سامنے ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. Until the next time, Allah Hafiz.